افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا جب یہ ملک آزاد ہوا. افغانستان نے یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے خلاف ووٹ کیا، پھر ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کھڑا کر دیا، پھر کہا خیبر پختونخوا پر افغانوں کا حق ہے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جو خرابی ہے اس میں افغانستان کی طرف سے جو مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اور جس میں افغان حکومتیں اس علاقے پہ اپنی عملداری کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ تو اب انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایک خواب و خیال ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ٹریٹی آف گندمک ایک بہت مشہور ٹریٹی ہے. وہ افغانوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے یہ علاقہ سیڈ کیا تھا برٹش انڈین گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد جب یہ ڈیورنڈ لائن ہوئی، اس کو ڈیمارکیٹ کیا گیا، تو اس کے بعد بھی ٹریٹی ہوئی، اور پاکستان ایز لیگیٹی ٹو دیٹ ٹریٹی انٹرنیشنل لاء کے مطابق اب اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں سوورن کنٹریز کے درمیان ایک پراپر انٹرنیشنل بارڈر ہے، تو اس کو تو وہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں. باقی رہا سوال یہ ان کی ریلیشن شپ کا، تو پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے کارڈیل برادرلی تعلقات رکھے جائیں. اور جب سوویت یونین نے یہاں پہ حملہ کیا، پاکستان نے اپنے دروازے بالکل وا کر دیے ان پہ، اور وہاں سے ایک اسٹڈی فلو شروع ہوا ریفیوجیز کا، اور ان کو ہم نے میزبانی کی. تقریباً لگ بھگ اب 40 سے 50 سال ہونے کو آئے کہ ان کو ہم نے ہوسٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ان کی ایسی تاریخ رہی ہے کہ افغانستان میں بدقسمتی سے امن ابھی تک سسٹینیبل بیسس پہ نہیں آیا. اور جب بھی ایسا مرحلہ آیا، امریکی حملہ ہوا، اس کے بعد ان میں وہ جنگ شروع ہو گئی ان کی، تو اس میں بھی ریفیوجیز آئے. اور جب امریکی یہاں سے واپس گئے 2021 کے بعد سے، تو پھر ایک ریفیوجیز کا فلو پاکستان نے ایبزارب کیا. تو اب دیکھیں کہ ہم لگ بھگ ابھی 4 ملین جو افغانز ہیں ان کی میزبانی کر رہے ہیں. اس میں سے 1.4 ملین جو ہیں وہ پروف آف رجسٹریشن والے، جن کو UNHCR تمام فیسلٹیز دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کچھ 8 لاکھ کے قریب افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز ہیں، جن کو بھی تمام سہولیات دی جاتی ہیں. اور ان کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا، وہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں آئے تھے اور ڈیفرنٹ کیٹیگری سے ان کا تعلق ہے، مگر ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو رجسٹرڈ والی کیٹیگری میں. اس کے بعد 7 لاکھ اور آئے ہیں جو 2021 کے بعد آئے ہیں. یہ وہ ری سیٹل ہونے کے لیے آئے ہیں جو کہ کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈمز اور USA ان ممالک میں جائیں گے، اور انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، اور اب وہ کچھ وعدے وعید ان کے ساتھ ہوئے تھے. مگر اب 7 لاکھ آ گئے ہیں، اور جس طریقے سے ان کا ایک ویزا، اسپیشل امیگریشن ویزا پروسیس ہے جو USA کر رہا ہے، وہ کافی سست روی سے جاری ہے، مگر میزبانی کا سارا بوجھ ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. اچھا، اس سب کو چھوڑ کے لگ بھگ 8 سے 9 لاکھ یہ ایسے لوگ تھے جو بالکل انلیگلی یہاں پہ مقیم تھے، ڈاکومنٹڈ نہیں تھے، اور یہاں پہ ان کی وجہ سے ایک غیر قانونی جو پورا ایک ماحولیاتی نظام بنا ہوا تھا، جس سے اسمگلنگ، آرگنائزڈ کرائم، دہشت گردی سب کی کڑیاں جڑتی تھی. تو حکومت نے جب فیصلہ کیا کہ جی اس کو ہم اس وقت اپنے بارڈرز کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور یہاں سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا جائے گا، اور 1 نومبر کے بعد جو بارڈرز میں سے جو کراس بارڈر موومنٹ ہوتی ہے وہ ساری ویزا اور پاسپورٹ کی بیسس پہ ہوگی. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائے گا کہ جب امریکہ افغانستان میں تھا تو ہم کہتے تھے کہ امریکہ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، امریکہ نکل گیا. آج افغانستان میں افغانوں کی حکومت ہے تو ہم ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے، ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں. تو کیا امریکہ کے افغانستان سے جانے کا ہمیں فائدہ ہوا ہے یا ہمیں نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو اس کے جانے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب افغانستان جو ہے وہ ایک امن کی جانب بڑھے گا. مگر یہ افغانستان کے جو اپنے انٹرنل اس کی حرکیات ہیں، ادھر ایک ابھی بھی
मुस्तहकम गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनी, दो कि उनका क्लेम है कि उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे अपनी अमलदारी कायम की हुई है और वो कंप्लीट कंट्रोल में है, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दाइश है, अल-कायदा है और ईटीएम है जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद वहाँ बहुत सा असलहा जो अमरीकी जल्दी में छोड़ के चले गए थे, वो अब इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में आ गया है। तो वहाँ पे एक आप समझ लें कि काफ़ी अफरा-तफरी की हालात हैं और तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है, वो वादे वईद तो बहुत करती है, मगर दर हकीकत उनका जो कंट्रोल उन पे नहीं है, ना ही उनकी विल है, क्योंकि वो इस वक़्त हमारे लिए या किसी और मुल्क के लिए उन ग्रोहों के साथ नबर्द आज़मा होने को तैयार नहीं है, जिन्होंने उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब हमारी सिफारती ज़राए पे बहुत सी इनके साथ कोशिशें हुई हैं, हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जाते रहे हैं, उनसे ये वादे करते रहे हैं कि जी अभी फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हम टीटीपी के दहशतगर्दों को कंट्रोल करेंगे। शुरू में इन्होंने काफ़ी ज़ोर डाला गवर्नमेंट पाकिस्तान पे कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, जो कि एक हम समझते हैं कि दहशतगर्द ऑर्गनाइज़ेशन है। अब उनके कहने पे इत्माम हुज्जत भी कर लिया, उनसे मुज़ाकरात भी पिछली गवर्नमेंट के दौर में वो हुए, मगर वो ला हासिल रहे, क्योंकि उसका कोई जो इनका ना कोई नीयत थी उन मुज़ाकरात को सिंसियरली लेने की और उसकी वजह से बल्कि मौका मिल गया कुछ ऐसे ग्रोहों को कि वो उसका विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के इधर आके जो आबादी है उसमें दोबारा आके उन्होंने अपना नेटवर्क दोबारा उस्तवार किया है। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा यह है कि